اپنی قوم کو جس طرح تم جہنم سے بچ گئے ہو تمہاری قوم بھی جہنم سے بچ جائے۔ اگر تم اہل حدیث اہل توحید اہل سنہ ہو گئے ہو دوسروں کی فکر کون کرے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں لیکن حق کو پہنچاتا نہیں، بیان نہیں کرتا، کاروباری نقصان ہوتا ہے، مصروفیات سے وقت نکالنا پڑتا ہے یا الجھاؤ نہ کرنا پڑتا ہے، معاملات کو ایک طرف کرنا پڑتا ہے، ٹائم وقت نہیں دیتا، تو انسان کاروبار کے لیے تو دنیا میں آیا ہی نہیں۔ جس کے لیے آئے ہو اس کو بھول گئے ہو، جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو وہ بھول گئے ہو، جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں وہ کاروبار ہے، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ دولت کمانا ہے یا وہ اولاد پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اولاد تو حیوانوں کی بھی ہے، درندوں کی بھی ہے، جانوروں کی بھی ہے، وہ اپنی اولاد سے محبت بھی کرتے ہیں، پالتے پوستے بھی ہیں۔ یہ صرف اسی لیے جینا، یہ تو حیوانیت ہے۔ انسانیت اس کو کون کہتا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہوتی کہ اولاد پیدا ہو، مال کمائے، دولت کمائے، پیسہ کمائے، مکان بنائے اور کہے کہ میں ساری اولاد کو فٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، کاروباری طور پر ان کو، مالی طور پر ان کو میں جو ہے جناب مالدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ یہ نہیں، قرآن نے ایک ہی مقصد بیان کیا ہے کہ تم عبادت کے لیے بنائے گئے ہو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہے فکر، دوسروں کی فکر، دوسروں کی سوچ، دوسروں کی خرخائی، دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر۔ اگر تمہارے پاس ایک کاروباری دوست ہے، پارٹنر ہے، شریک ہے، آپ کے پاس آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو آپ اس کو مسلک، منہج، عقیدہ، توحید، سنت نہیں سمجھاتے تو کیا سمجھتے ہو یہ قیامت والے تجھے جنت میں جانے لے؟ یہ تو گریبان پکڑ لے۔ یا اللہ بیٹھتا تھا، یہی کھاتا تھا، یہی پیتا تھا، یہی آتا تھا۔ اگر گاہک ہے تمہاری دکان پہ چڑھ آیا ہے تو دو فائدے اٹھائیے، دنیاوی فائدہ بھی اٹھائیے، آخرت کا فائدہ بھی اٹھائیے۔ اس سے محبت کیجیے، اس سے انصاف کیجیے، اس کو پورا تول کے دیجیے، ناپ کے پورا دیجیے، امانت کا مظاہرہ کیجیے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیجیے۔ تمہاری سیرت سے، کردار سے، قول سے، گفتار سے وہ مطمئن ہو، کاروبار سے، امانت سے، دیانت سے، حق سچ بولنے سے، پورا تولنے سے وہ متاثر ہو۔ یہ دعوت۔ ساتھ چلتے چلتے اس کو نماز کی تلقین کر، بے نماز ہے تو نماز، گناہوں میں ہے تو کسی گناہ سے بچ لے، شرک میں ہے تو شرک کی غلاظت، کوئی کیسٹ دے دے، کوئی پمفلٹ دے دے، کوئی کتاب دے دے، یا کوئی زبان اپنی کھول دے، یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، دعوت نہیں دو گے۔ اصحاب رسول سارے کے سارے دعوت دینے والے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادیاں بھی تھی، اولادیں بھی تھی، لیکن محمد مصطفیٰ کے ہر صحابی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بھی تھا۔ ایک صحابی کا نام بتائیں جو کلمہ پڑھ کے جا کے سو گیا ہو، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہ کیا ہو، دکان کی فکر اور نماز کی فکر یہی چیز انہوں نے رکھی ہو۔ ایک صحابی کا نام بتلائیے۔ پھیل گئے صحابہ پوری دنیا میں، اسلام کو لے کے، دعوت کو لے کے۔